بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نواز شریف نے صاف کہہ دیا کہ پنجاب کو اپنے قابو میں کرو چاہے جو بھی کرنا پڑے۔ میں نے فاتحانہ انداز میں آنا ہے پنجاب حکومت چاہیے کسی بھی صورت میں۔ جیسے وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے جو پنجاب حکومت ضرور گرائیں گے، اور آپ کو آنے والے وقت میں انہی دنوں میں 10-15 دن یا مہینے بعد آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ حرکت میں نظر آئیں گے اس معاملے میں، اور آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو بھی رہے ہیں۔ جیسے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پنجاب حکومت 2-3 وکٹوں پر کھڑی ہے، اسے جس طرح چلایا جا رہا ہے ہم چاہیں گے کہ وہ تبدیل ہو، پرویز الہی وعدہ اور دعائے خیر کر کے دوڑے ہیں، اتنی جلدی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان پر حملے اور ارشد شریف قتل کی مبینہ سازش کا معاملہ جو ہے وہ لندن میں CID کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہے لندن میں ہیمرا سمتھ پولیس اسٹیشن کی CID ٹیم جو ہے وہ اس معاملے کی تفتیش کرے گی۔ مہتاب عزیز جو کہ وہاں وکیل ہیں اس کیس کے، انہوں نے کہا کہ کیس کی حساسیت کے پیش نظر جو ہے تفتیش CID کے اعلیٰ افسران کو دی گئی، اور سازش کی رپورٹ جو ہے وہ طارق محمود نامی اوورسیز ایک پاکستانی ہے جو اس نے دی تھی، اور اہم گواہ کے طور پر جو اس میں شامل ہوئے وہ تسنیم حیدر، وہ اپنے بیان سے پھر نہیں رہے۔ اس دن جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ میں موجود تھا، مجھے کہا گیا ناصر بٹ کے ذریعے کہ جو ارشد شریف کا قتل ہوا اور عمران خان پر حملہ ہوا یہ میرے سامنے ہوا تھا، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بنا کر دی تھی، اس میں سب جو ہے وہ آپ نے سنا بھی ہوگا، جو تسنیم حیدر کی پریس کانفرنس تھی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جو ہے اس بات سے مکروں گا نہیں اور میں عدالت میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور وہی ہوا۔ اب جو ہے تسنیم حیدر گواہ کے طور پر عدالت میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اور پولیس نے وہاں کی جو لندن پولیس نے تسنیم حیدر کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ میں جب پاکستان آؤں تو میرا خیر مقدم کیا جائے، خیر مقدم تو ان کا کیا جائے گا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہو، اس کے بعد وفاق ان کے پاس ہے، اس کے بعد وہ آئیں، کوئی جلوس نکالنے، کوئی بڑا جلسہ کریں، جلوس وغیرہ نکالنے، کوئی اس طرح کے جیسے عمران خان نکال رہا ہے جلوس نکالیں، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ فائنل کر دیں۔ لیکن اب عمران خان کا جو قافلہ رواں دواں ہے، پنڈی پہنچ چکا ہے، تو تقریباً اب دیکھیں جی اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور آرمی چیف جو نئے اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں سید عاصم منیر صاحب جو ہیں، ان کے لیے بھی یہ کڑے امتحان کی گھڑی ہے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ عوام اور فوج کے درمیان مابین جو ہے وہ بہت زیادہ تعلقات جو ہیں وہ تقریباً کافی حد تک جو ہے خراب ہو چکے ہیں، لیکن دلوں میں اب بھی فوج کی اداروں کی جو محبت ہے وہ عوام کے دلوں میں ابھی بھی ہے۔ جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ کسی ایک شخص کو ادارہ نہیں بنایا جا سکتا، کسی ایک شخص کو اگر ہم برا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پورے ادارے پر بلیم ڈال رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے PTI ہے یا عوام کسی بھی پارٹی کی ہے، وہ فوج مخالفت نہیں ہے سوائے TTP والوں کے، کیونکہ TTP والوں کو آپ کو پتہ ہے وہ تو شروع سے ہی جو ہے اس کے خلاف ہے، اور عزیر بلوچ ہے جو لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتا رہا ہے، اس کے کیسز آپ دیکھیں تو ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، کافی حد تک اس کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ بھی سندھ میں، اور سندھ میں آپ کو پتہ ہے کس کی حکومت ہے، اور عزیر بلوچ جو ہے وہ بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کس کی سربراہی میں سرپرستی میں ایسے کام کرتا ہے۔ اب جو امید ہے کہ ارشد شریف شہید جو ہوئے ان کی تحقیقات صاف شفاف ہوگی، اور ان کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ مراد سعید کے پاس ہے۔ اب مراد سعید نے کہا ہے کہ اگر تو مجھے یہ ہوگا، محسوس ہوگا، معلوم ہوگا کہ اگر ان کی کیس کی شفاف تحقیقات کی جا رہی ہیں تو میں یہ تعاون کروں گا ٹیم سے، ادروائز جو اب ٹیم بنی ہے مجھے ایسا محسوس نہیں ہو رہا، ایسا نہیں لگ رہا کہ جو ہے وہ صاف اور شفاف تحقیقات ہو رہی ہیں، تو اگر اس ٹیم میں چینجنگ کی جائے اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ صاف اور شفاف جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہیں ارشد شریف قتل کیس کی، پھر میں ان سے تعاون کروں گا، یہ لیٹر انہوں نے جو ہے وہ لکھ کر دیا ہے۔ اور PFUJ تنظیم جو ہے صحافیوں کی، ان کے سیکرٹری جو ہے رانا محمد عظیم نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا تھا جیسا کہ ارشد شریف کے قتل کے خلاف 3 دسمبر کو جو ہے ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا۔ اس موقع پر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے صحافی بھی دھرنے میں شریف ہوں گے، اور مسرت
حضرت جمشید چیمہ نے بھی جو ہے وہ اس کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا کہ صحافی کو شہید کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، اگر کسی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا تو مزید شہادتیں نہ ہوتی، یعنی کہ انصاف جو ہے وہ نہیں ملا، تو اس وجہ سے جو ہے یہ سب کام ہو رہا ہے۔ اور اس ایشو کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اس کو اٹھائے رکھنا ہے جب تک اصل ملزمان کو پھانسی پر لٹکایا نہیں جائے گا۔ میں جو ہے PFUJ کے شانہ بشانہ کھڑی رہوں گی۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس صورت میں نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔